بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ دیتا ہے، تو یعنی اس کے وسوسہ جو ہے اور وہ جو انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے روکنے کے لیے، تو وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن ابلیس کا جو ہے اپنے پیروکاروں اور اپنے مریدوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ رابطہ رہتا ہے، اور وہ اپنے اولیاء سے جو ہے اور اپنے ولیوں سے جو ہے ان کی برین واش جو ہے وہ جاری رکھتا ہے، اور انہیں ایسے کاموں پر اکساتا ہے جس سے جو ہے وہ مسلمانوں کی عبادت خراب کر سکے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر سکے، جو اس کا اصل ٹارگٹ ہے۔ اس رمضان میں ایک فتنہ سامنے آیا ہے، اور یہ فتنہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنے آپ کو رسول کہا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ اعلان کروں لوگوں کے سامنے، اور پھر اس نے بتایا کہ کن مراحل سے وہ گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ اس ویڈیو سے مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کس طرح شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور کس طرح جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ در حقیقت جو ہے وہ شیطان ان کو اپنے قبضے میں لیتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ پھر انہیں اپنا نمائندہ ولی اور رسول بنا کے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ان سے وہ کام کرواتا ہے جو خلاف شریعت ہوں۔ فیصل آباد کی رہنے والی ہینا اور اسی طرح اس کی بہن لاہور میں رہنے والی ثناء اللہ، ان دونوں نے مل کر جو اعلان کیا ہے کس طرح ابلیس نے ان کے برین واش کیا۔ نمبر 1، سب سے پہلے انہیں فطرت سے ہٹایا۔ یاد رکھیں فطرت وہ اصول ہے، جو بھی اس سے انحراف کرے گا وہ شیطان کی طرف چلے جائے گا۔ یہ پہلا اصول ہے جس کو بھی آپ نے پہچاننا ہے کہ اس بندے کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے کہ نہیں، تو آپ چیک کر لیں کہ وہ فطرت سے کس قدر قریب تر ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی بھی فطرت کے خلاف کام پایا جاتا ہے، تو چاہے وہ گناہوں کے ذریعے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کی عبادت کے نام پر کیوں نہ ہو۔ اچھا، اس خاتون کو فطرت سے ہٹایا گیا، اور اس کی تفصیلات جب اس کے ساتھ انویسٹیگیشن ہوگی تو تب منظر عام پر آئے گی کہ کس طرح جو ہے یہ فطرت سے منحرف ہوئی ہے۔ آیا یہ سلسلہ کسی کے کہنے پر جو ہے اس نے شروع کیا ہے، کسی نے اس کو یہ ہدایت دی کہ تم اس طرح پڑھو، یہ پڑھائی کرو، یہ عمل کرو۔ آج کل جس طرح یہ جو عمل ہے عاملوں سے اور روحانی بزرگوں سے علاج معالجے کا جو ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا؟ ان کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے اسے ان چیزوں پر اکسایا اور یہ چیزیں سکھائی کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو، تم اس طرح اللہ کا تقرب حاصل کرو، تو در حقیقت میں وہ اللہ کا تقرب نہیں بلکہ شیطان کا تقرب حاصل کیا جا رہا تھا۔ شیطان کا تقرب حاصل کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسے ولی اور نبی اور رسول کے درمیان کا فرق بلا دیا گیا۔ شیطان نے اسے ایسا گمراہ کیا کہ اس کے نزدیک جو ہے انبیاء علیہ السلام کا مقام مرتبہ اولیاء سے جو ہے وہ کم دکھایا گیا، اور آپ نے یہی دیکھا کہ جب وہ ویڈیو میں گفتگو کر رہی ہے تو اس کے نزدیک جو ہے خضر علیہ السلام جو نبی ہیں ان کا مقام و مرتبہ جو ہے اس نے سب سے بڑھا کر پیش کیا، اور نبی خضر علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا کر پیش کیا۔ اب دیکھیں ویڈیو میں کس طرح جو ہے اس نے اپنے آپ کو جو ہے انبیاء کے خاندان سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے خضر علیہ السلام کا کس طرح نام لیا اور کس طرح جو ہے ان کو جو ہے سلوٹ پیش کیا۔ بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام۔ سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام، میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام، میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام۔ حضرت خضر حیات کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار، سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر حیات کو۔ خضر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرے تھے، تو اس عورت کو یہ معلوم نہیں کہ وہ نبی تھے، اور وہ یہی سمجھتی رہی کہ وہ رسول تھے۔ پھر ویڈیو میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو دیکھیں اس کو یہ معلوم نہیں کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔
تو سیدنا خضر علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، کسی قوم کی طرف وہ رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. اس وقت جو تھے رسول جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اس عورت کی جہالت کا اندازہ یہاں سے لگائیں، اسے رسول اور نبی کے درمیان فرق نہیں ہے. اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں رسول ہوں، اور قرآن کریم میں میرا جو ٹائٹل محفوظ ہے وہ قیامت ہے، اور قیامت کے آنے کی جو نشانیاں ہیں زمین و آسمانوں میں وہ پوری ہو چکی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں. میں رسول ہوں، میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت. میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں. اب اس گمراہ عورت سے کوئی پوچھے کہ قرآن کریم میں کہاں ذکر ہے کہ قیامت نامی کوئی عورت آئے گی؟ قرآن کریم میں تو کوئی ایسا ذکر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی علامتیں ہیں اور نشانیاں ہیں. بہرحال جو اس نے پڑھا ہے اس سے پوچھا جائے کون سی علامات اور نشانیاں ہیں جن کو وہ سمجھتی ہے کہ وہ پورا ہونے سے جو ہے وہ قیامت بن کر آئی ہے. اس عورت نے پھر آگے جو بات کی ہے وہی اصل بات ہے. اس عورت نے کہا میں اپنے محرم کے ساتھ پیش ہوں. اسے یہ کہنا چاہنا یہ تھا میں اپنے شوہر ابلیس کے ساتھ موجود ہوں، اور یہاں پر جو اس نے اپنا محرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بنا کر پیش کیا، اور اس نے جو سارا خاکہ کھینچا ہے وہ سارا جو ہے اس نے شیطان کی ریاضت کے لیے جو اس نے محنت کی ہے اس سب کا ذکر کیا، اور کہا کہ میں اپنے سچے محرم کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں. میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ. میرا محرم اللہ رب العالمین. میرا نام ہے ثنا اللہ. الحمدللہ. ثنا اللہ جو یہ نام ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے. پھر اس عورت نے اپنے رسول بننے کی تفصیلات کا ذکر کیا کہ وہ حقوق اللہ سے نوازی گئی. یعنی حقوق اللہ سے نوازی گئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مرضی کرے اب اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اسے بخش دیا گیا. میں حقوق اللہ سے نوازی گئی، حج الاکبر ادا کرتی ہوئی، اپنے 3 درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ اب آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے. علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر، یہ رسول، اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما رہی ہوں. یعنی وہ مقام جو کسی نبی کو بھی نہیں ملا، کسی کو بھی نہیں ملا، وہ مقام اسے مل گیا ہے. اور اسی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ ثناء اللہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ چیز ہے. اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس عورت نے یہ اعتراف کیا کہ میں حج اکبر کروایا گیا مجھے، اور حج اکبر کروانے کے بعد جو ہے میں 3 درجوں سے گزری ہوں، اور اس کے بعد جا کر میں رسول بنی ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی جب تفصیلات منظر عام پر آئے گی تو اس کا پردہ فاش ہو جائے گا، کس طرح ابلیس نے اس کی برین واش کیا اس کو، اور کس طرح جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لیا اس کے دماغ کو، اور کس طرح اس کو عبادت کے نام پر جو ہے اس نے اپنا غلام بنایا، اور اس سے وہ سارے کام کرواتا رہا جس سے جو ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے. اور یہ سمجھتی رہی کہ میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں اور میں اللہ کے کاموں میں لگی ہوئی ہوں، در حقیقت وہ شیطان کی عبادت میں لگی ہوئی تھی. اچھا، پھر اس نے علم لدنی کا ذکر کیا ہے. یہ علم لدنی کیا چیز ہے؟ خضر علیہ السلام جو نبی گزرے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی دیا ہوا تھا. علم لدنی سے مراد یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا پہلے سے ہی، حالات اور واقعات کے رونما ہونے سے پہلے ہی جو ہے ان کے نتائج کا ذکر کر دیا گیا تھا. اور یہ علم جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ فرشتوں کے پاس ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ ظاہری معاملات کو دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ کشتی دیکھی، کشتی میں سوراخ کیا، اور اسی طرح جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے بچے کو قتل کیا، پھر اس کے بعد ایک جگہ دیوار کھڑی کی، تو یہ سارے معاملات جو سیدنا خضر علیہ السلام نے کیے، ان کے پیچھے جو معاملہ تھا اور جو معاملہ تھا وہ تو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. تو جس کی وجہ سے انہوں نے استفسار کیا اور پوچھا، اور اس کے بعد پھر وہ جو سارا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے وہاں اس کی تفصیل موجود ہے. رہنمائی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اپنے مریدوں کو اوپر کہ تمہارے کو میں وہ علم دے رہا ہوں، علم لدنی دے رہا ہوں، وہ علم جو انبیاء سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ علم جو انبیاء کے پاس نہیں تھا اور ان سے بھی زیادہ ہے،
وہ علم جو ان کے نزدیک جو ہے شیطان کے بقول جو ہے وہ اولیاء کے پاس ہے، اور اولیاء کا درجہ جو ہے وہ انبیاء سے اوپر ہے۔ معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس عورت کی آنکھوں کے اندر جو ہے خضر علیہ السلام کو جو ہے مزین کر کے پیش کیا ابلیس نے، اور پھر ان کو ایسا رول ماڈل بنا کے ان کے سامنے کھڑا کیا کہ اسے کہا کہ تمہیں بھی وہی علم دے دیا گیا ہے جو نبی خضر علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو اس عورت نے پھر اس بنیاد پہ اسے کہا گیا کہ تم جو ہے اب دعویٰ کرو کہ تم رسول ہو، حالانکہ اس عورت کو یہ نہیں پتا کہ خضر علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ دوسری بات، اس عورت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جتنی مرضی عبادتیں کر لے، 7 سال کیا 60 سال بھی عبادت کر لے تو کوئی جو ہے عبادت سے کبھی بھی جو ہے وہ رسول اور نبی نہیں بنتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا جاتا ہے۔ لیکن اس عورت نے جو ہے ابلیس کی باتوں پر یقین رکھا اور یہی سمجھتی رہی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایات مل رہی ہیں، جبکہ وہ ہدایت دینے والا ابلیس تھا۔ اور اس عورت کی جب پکڑی گئی ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے، تو شیطان اس کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے گا، بالکل اسی طرح جس طرح جو ہے شیطان نے اس وقت ساتھ نہیں دیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھارا لڑنے کے لیے اور ان کو کہا تم لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے فرشتوں کو دیکھا جیسا کہ سورۃ الانفال میں ہے تو بھاگ کھڑا ہوا۔ انسانی شکل میں آیا تھا ابلیس، جو ہے ایک انسان کا روپ اختیار کر کے آیا تھا اور اس نے ورغلایا تھا، سارا کچھ کیا تھا، تو بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اسی طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ایسی پیرنیاں ہیں اور کتنی ایسی عورتیں ہیں جو ہے دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ کی ولی ہیں اور ہم اللہ کی جو ہے نیک بندی ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے معاملات آتے ہیں، ہمیں الہام کیا جاتا ہے، خوابوں میں ہمیں چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور وہ بعد میں کیا نکلتا ہے، وہ سب جو ہے شیطانی عمل کر رہی ہوتی ہیں، سگریٹ پی رہی ہوتی ہیں، نشہ کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس عورت کا معاملہ بالکل مختلف ہے، یہ ظاہری طور پر ایسے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہے جس سے لوگ جو ہے وہ سمجھ سکیں کہ یہ جو ہے نا بدکارہ عورت ہے یا جو ہے بازاری عورت ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو بالکل پاک دامنی کا لبادہ اوڑھا، اور شیطان نے جو ہے اسے نماز اور ذکر اذکار اور قرآن کے ذریعے ہی جو ہے ایسا غلط گائیڈ کیا، اور غلط گائیڈ کرنے کے بعد جو ہے اسے یہاں تک پہنچا دیا کہ اسے کہا کہ تم رسول بن گئی ہو۔ لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ قرآن کریم کیا اس کی اجازت دیتا ہے، کیا قرآن کریم نے کبھی بھی اس کی اجازت دی ہے کہ کوئی رسول یا کوئی نبی آئے گا، کبھی بھی اس کا ذکر نہیں۔ اور یہاں تک کہ اتنی جہالت کی انتہا ہے، اس عورت نے اگر قرآن کریم کو ترجمے سے ہی پڑھ لیا ہوتا تو اسے پتہ لگ جاتا کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں آنی، اور اس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ کہ قرب قیامت کوئی ایسی چیز آئے گی جس کا نام قیامت ہوگا۔ تو یہ سارے جو ہے شیطان کے جو ہے وہ اسے چھوا ہوا ہے، اور شیطان اس کے بدن میں ہے، اور اس کے بدن میں جب اس کے ساتھ رہ رہا ہے، جسے ہم قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ذکر کیا گیا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ انسان کو جب شیطان چھوتا ہے تو وہ خبتی ہو جاتا ہے۔ تو اس عورت کو بھی جو ہے وہ خبتی پن میں شکار ہو کے جو ہے اس نے رسالت کا دعویٰ کیا، اور شیطان کو اس کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بس اس سے فائدہ اٹھائے، اور فائدہ اٹھا کے ایک فتنہ کھڑا کرے، اور فتنہ کھڑا کر کے اسے بھی پتہ ہے کہ یہاں تو اسے کیا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ جیل چلی جائے گی، جیل میں رہے گی، اور یا جو بھی اس کا انجام ہوگا اینڈ جو ہے اس سے شیطان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ شیطان کو بس اپنا ہدف پورا کرنا ہے، اور وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اور اسے مزہ آتا ہے کہ اس نے ایک اور نیا فتنہ کھڑا کیا ہے۔ تو یہ سب شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سخت سزا دینی ہے، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے مہلت دی گئی ہے، لیکن وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر کبھی بھی کہیں نہیں جائیں، اور جب بھی قرآن حدیث کو سمجھنا ہے تو اسی طرح سمجھے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے جو بھی طریقے کو چھوڑے گا اور اپنی مرضی سے سارا کچھ کرے گا جو ہے نا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، جس طرح یہ عورت گمراہ ہوئی اور گمراہی کے اس درجے پہ پہنچ گئی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو رسول کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ہدایت دے اور اسے کوئی سمجھائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں، اور تم نے جو شیطان نے وسوسے ڈال کے اور ورغلایا ہے اور بہکایا ہے اس سے باز آ جاؤ، اور اگر یہ باز نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے جو ہے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور لوگوں کو اتنی بصیرت عطا فرما دے کہ وہ ایسے فتنوں کا بالکل بھی دوچار نہ ہو، اور ہمیشہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہر حال میں اس کو پکار کر اس سے مدد مانگیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بن کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت،
تو وہ بھی ایک امتی کی طرح جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کے آئیں گے. تو اس لیے یہ جو عقائد پھیلا رہے ہیں اولیاء کا درجہ بڑھانے کے سلسلے میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب دیکھیں رسالت تک یہ معاملہ پہنچ گیا. تو یہ جو ہمارے صوفی حضرات ہیں اور اسی طرح جو ہے یہ روحانی عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، آج اس کا یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی کے کاموں کا نتیجہ ہے کہ وہ جو اس طرح شیطان جو ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور امت مسلمہ کو جو ہے ان تمام شروں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا کر رکھے اور شیطان کی تمام چالوں اور وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے شیطان جو ہے تمہارا انہ عدو مضل مبین، کھلم کھلا واضح جو ہے گمراہ کرنے والا دشمن ہے. تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اس سے ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھے گی ہمارے ساتھ ہمدردی کرے گا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کوئی خیر خواہی کرے گا. نہیں، یہ ہمارا بدترین دشمن ہے اور اس نے دشمنی نبھانے میں کسی حد تک بھی جانا ہے. اس کا یہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کو ذلیل و رسوا کرے اور ہم سب کو جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پختہ یقین کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.